اگر کسی خطیب کی گفتگو اس روایت کے مطابق ہے، وہ آپ کے سامنے تشیع بیان کر رہا ہے، اس کے خلاف ہے تو وہ تشیع کے خلاف بول رہا ہے۔ امیر المومنین سے پوچھا گیا صف لنا الموت، مولا موت کے بارے میں بتائیے، موت کیا ہوتی ہے؟ موت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا علی الخیر سقطتم، خدا تمہارا بھلا کرے، بہت مناسب اور بجا سوال کیا ہے تم نے، ایسا سوال کہ جس کا جواب سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ موت کی تین قسمیں ہیں، موت کی تین قسمیں ہیں، یعنی مرنے والے کی تین قسمیں ہیں۔ اما بشارۃ بنعیم الابد، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے، یا موت مرنے والے کے لیے، عربی حذف کر دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، یا موت مرنے والے کے لیے ابدی اور کبھی ختم نہ ہونے والے دردناک عذاب کی بشارت لے کے آتی ہے۔ عذاب کے لیے قرآن میں بشارت استعمال ہوا ہے، لفظ بشارت، اور نعمت کے لیے بھی، البتہ ادھر عذاب کے لیے طنز کے طور پر جو ہے نا لکھا ہوا ہے فبشرہم بعذاب علیم، جنت کی بشارت دو کسی کے بارے میں، جہنم کی بشارت دو، یہ دونوں کے لیے لفظ بشارت استعمال ہوا ہے۔ خوشخبری طنز ہے نا، ورنہ جہنم کون سی، فلان کو جو ہے نا خوشخبری دے دو کہ وہ فیل ہو گیا ہے، یہ تو خوشخبری نہیں ہے، طنز ہے اصل میں، اور قرآن نے یہ طنز کیا ہے نا، بشرہم بعذاب علیم اس کا بھی ہے، اور ان کو جنت کی بشارت دو، دونوں تعبیریں جو ہے نا آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ وَإِمَّا تَحْوِيلٌ وَتَحْزِيرٌ، بین بین، ہاں بین بین کا بندہ، نہ جنت کی بشارت لے کے آتی ہے بندے کے لیے، تیسرا بندہ وہ ہے، نہ دوزخ کی، تحویل و تحزین، یا موت اس کو ڈراتی دھمکاتی ہے اور خوف زدہ کرتی ہے، لا یدری من ای الفرق ہوا، نہ معلوم اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو اب پھر بتایا کہ بھئی یہ کس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آئے گی؟ وہ جو ہمارا، جو ہم کو مانتا ہوگا اور ہماری بھی مانتا ہوگا، سیدھی سیدھی بات یہ ہے۔ ہم کو اپنا امام بھی مانتا ہے، امام ماننے کا مطلب نہیں کہ امام جماعت مانتا ہے، خدا کی طرف سے منسوب معصوم اور حجت سمجھتا ہے، اور اپنے دین کو ہم سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے، وہ ہم کو مانتا ہے اور پھر ہماری اطاعت بھی کرتا ہے۔ اس کے لیے موت ابدی نعمتوں کی بشارت لے کے آتی ہے۔